अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक ऐसा वाक़या है कि वो सुनकर हम सब की आंखें खुल जानी चाहिए, शर्म भी आ जानी चाहिए। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए, तमाम हिस्से जाग जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये काम हम करते हैं तो फिर अल्लाह की और उसके रसूल की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ लानत है, सिर्फ़ और सिर्फ गैज़ व गज़ब है जिसके हम मुस्तहिक हैं। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, हमारा सेगमेंट है सितारों की मानिंद। नाजरीन, अब वाक़या कुछ यूँ है कि एक सहाबी का वाक़या है, नाम हम आपको बताते हैं। उनके आखिरी अयाम थे और उनकी जान बड़ी तकलीफ़ में थी और बिल्कुल वो करीबुल मर्ग थे और वो बिल्कुल बस ऐसी हालत में थे कि बड़ी तकलीफ़ में थे। और उनके साथ जितने लोग मौजूद थे वो सब इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कलमा पढ़ें। अब उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा था और ये सहाबी की बात हो रही है। नाजरीन, नाम क्या है, हम इनका नाम आपको बताते हैं आगे। इनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा था तो किसी ने जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम पहुंचाया कि भाई हुजूर, वहाँ पर एक सहाबी की इतनी तबीयत ख़राब है और वो बिल्कुल ही ऐसी हालत में है कि बस अब वो अगले जहान कूच करने लगे हैं, लेकिन उनसे कलमा नहीं अदा हो रहा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बड़े परेशान हुए और वो फ़ौरन उधर गए और उन्होंने उनको कहा कि कलमा पढ़ो। तो आगे से सहाबी कहते हैं कि मेरी ज़बान पे वो अल्फाज उस तरह से नहीं आ रहे, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। अब कलमा पढ़ाने वाला कौन है? बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलमा पढ़ने वाले सहाबी हैं, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में शुमार होते हैं, उनके करीबी साथी उनमें शुमार होते हैं और नबी अकरम उनको कलमा पढ़ा रहे हैं और उनसे कलमा पढ़ा नहीं जा रहा। अब इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इनके कोई करीबी रिश्तेदार वालिदैन जिंदा हैं, कोई हैं तो उनको बुलाओ। फिर क्या हुआ आगे? वैसे उसके बाद ये हुआ कि उनकी वालिदा आई और वालिदा जो थी उनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या आप इनसे नाराज़ हैं? वालिदा ने कहा कि मैं इससे नाराज़ तो हूँ। तो पूछा कि क्या वजह है? तो उस खातून ने कहा कि ये मेरा बेटा बहुत नेक है, बहुत इबादत करता है, बहुत रियाजत करता है, तहज्जुदों में जागता है, रोज़े रखते हैं, नेकी का हर काम बड़े अच्छे तरीके से करता है, लेकिन जब मुझसे गुफ्तगू करता है तो ज़रा तुर्श लहजे में करता है, तकलीफ़ दे लहजे में करता है और वो चीज़ मेरे दिल को बड़ी गिरा गुजरती है। तो वह ये जो इसका जो बात करने का तरीका है मुझसे कि जिसके अंदर यूँ थोड़ी सी जो है वो यूँ कह लीजिए बदतमीज़ी, सख्ती वाला जो आंसर है वो आ जाता है, तो ये मेरे दिल को बहुत दुखाती है ये चीज़। तो इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप इनको माफ़ नहीं करेंगी तो इनकी मौत के बाद ये सीधा अल्लाह ताला की जहन्नुम में जाएंगे और आग में डाले जाएंगे। क्या आप ये बर्दाश्त करेंगी कि आपका ये बेटा जहन्नुम में चला जाए? तो ज़ाहिर है माँ तो माँ होती है, उसकी मोहब्बत जो है वो फिर उस बात पर गालिब आ जाती है। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कभी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा बेटा जो है वो आग में जले। तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या आप इनको माफ़ करती हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं और आपकी सिफारिश है तो मैं बिल्कुल इनको माफ़ कर देती हूँ। बिल्कुल। उसके बाद फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन सहाबी को कलमा पढ़ाया तो उनकी ज़बान से कलमे के अल्फाज जो हैं वो जारी हुए और फिर यूँ उनका इंतकाल हुआ। इन सहाबी का नाम था हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये जो वाक़या है, ये वाक़या इस वाक़े के बाद हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज हैं और वो बड़े ही सख्त हैं। वैसे तो ये वाक़या ही पूरा का पूरा बड़ा सख्त है कि एक तरफ नबी आए हुए हैं और दूसरी तरफ सहाबी हैं और वो कलमे की देर है और कलमा अदा नहीं हो रहा क्योंकि माँ नाराज़ है बेटे से। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन के साथ सख्ती से बर्ताव करे, सख्ती से पेश आए, बदतमीज़ी करे और वो उफ़ वाला मामला जो हम कहते हैं कि माँ बाप के सामने उफ़ भी ना करो, उसका यही मफ़हूम है कि आप बदतमीज़ी ना करें, फरमाबरदारी करें और उनसे बात तरीके से करें, तमीज़ से, अदब से, एहतराम से, मोहब्बत से बात करें, वरना तुम पर अल्लाह की लानत है, तुम पर फरिश्तों की लानत है, तुम पर लानत है हर उस जहान की कि जिसके लिए मैं यहाँ पर इस दुनिया में मौजूद हूँ। और ये अल्फाज थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उन औलादों के लिए। कोई अमल किसी काम का नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर आप नमाजें भी पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, तमाम नेकियां कर रहे हैं, बड़े बड़े नेक अमाल कर रहे हैं, वो सारे अमाल एक तरफ, लेकिन अगर आपने उनका दिल दुखाया है माँ बाप का तो वो दिल दुखाना दूसरी तरफ। और ये कंपैरिजन जो है वो आप देख लें कि सारे अमाल ज़ाया हो जाने हैं और सिर्फ एक चीज़ जिसकी अहमियत रह जाती है वो है कि आपके माँ बाप ने आपको माफ़ किया या नहीं किया, या आपके माँ बाप आपसे राज़ी हैं या नहीं है। तो ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो यहाँ पर है कि अगर आप सहाबी भी हैं, उनसे बड़ा रुतबा तो हम में से तो किसी का सोच भी नहीं सकता कि कोई हो,
لیکن اگر آپ صحابی بھی ہیں تو یہاں پر آپ کے والدین جو ہیں وہ اگر آپ سے خوش نہیں ہیں تو پھر معاملہ آپ کے لیے بھی خراب. اور اویس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت وہیں پر موجود تھے تو وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی وہ سختی ختم ہو, ان کی مشکل آسان ہو. وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو, دکھاؤ مجھے کلمہ پڑھ کے دکھاؤ, اور ان کی زبان سے ادا نہ ہو. وہ بار بار یہ کہیں کہ میں نہیں پڑھا جا رہا مجھ سے کلمہ, میری زبان سے نہیں ادا ہو رہے وہ الفاظ. تو یہ تھا جی ایک واقعہ جس سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے, آپ کو بھی سبق لینا چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بہت خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کروانی ہے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, اب یوں تو رمضان کا پورا مہینہ ہی جو ہے وہ بڑا برکتوں کا ہے اور مطلب ہماری, لیکن اس کی جو آخری عشرے کی اہمیت ہے, اس کے آخری عشرے کی اہمیت, پورے رمضان کی اہمیت ایک طرف اور آخری عشرے کی اہمیت ایک طرف. کہا جاتا ہے کہ اسی عشرے میں ایک وہ رات آپ کو نصیب ہوگی جو نصیبوں والوں کو ملتی ہے, اور وہ بھی اللہ کے کرم سے ہی ڈھونڈنے والے کو مل جاتی ہے. اور جو اس رات کو بھی نہیں ڈھونڈ سکتے ان کے لیے پھر اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں رہا, جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ 21ویں کی رات, 23ویں کی رات, 25ویں کی رات, 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات. اور قدر, سورہ قدر جو قرآن کریم میں سورہ قدر ہے, وہ اسی کے حوالے سے نزول بھی اس کا ہوا تھا کہ اس رات کی بڑی اہمیت ہے. 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے. تو اسی رات کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, کیا عبادات کرنی ہے اور کس طرح کے معمولات ہمارے ہونے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا معمولات تھے. فرحانہ اویس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرحانہ صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آخری عشرہ چل رہا ہے اور ہماری جو یوں کہیے کہ وہ جو 21ویں کی, 23ویں کی, 25ویں کی راتیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں, مگر 27ویں اور 29ویں والی جو راتیں ہیں وہ ابھی باقی ہیں. تو ذرا کچھ ہمیں بتائیے, ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس رات کی فضیلت اور اس رات کے اعمال جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے کیا معمولات تھے اور ہم کس طریقے سے عمل کریں ان پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے کچھ راتوں کو کچھ دوسری راتوں پر, کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر, کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر افضلیت قرار دے دی ہے. تو جو راتیں گردش میں ہیں ان میں جس رات کو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے وہ لیلۃ القدر ہے, اور اس کی شان اور عظمت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سورہ قدر قرآن پاک میں نازل فرمائی اور بتایا کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے بے شک ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس میں اللہ کے حکم سے روح الامین اور فرشتے جو ہیں وہ خیر لے کر دنیا میں نازل ہوتے ہیں, اور یہ سلامتی ہے طلوع فجر تک. یہ مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا. تو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے اس رات میں, اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ فضیلتوں اور برکتوں اور شان والی رات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے بنی اسرائیل کے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ جنہوں نے 80 سال تک جو ہے عبادت کی تھی. تو اس پر صحابہ کرام کو بہت رشک ہوا, اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہوتی کہ ہم اتنی زیادہ عبادات کر سکیں, تو ہم کیسے یہ تمام اتنا ثواب یا نیکیاں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس پر اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس سورت کا نزول فرمایا اور بتایا مسلمانوں کو, کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے کبھی بھی سوچا اور اللہ نے نوازا نہ ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم وہ بہترین امت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں عطا کی. تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس سورت کا نزول فرمایا, پھر اس کی فضیلتیں بتائیں کہ کیا ہیں, کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس رات کو پا لیا گویا اس نے پوری خیر کو پا لیا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات کو کھڑا ہوا اور عبادت کی اس نے, تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو گویا اس میں فضیلت ہی فضیلت ہے, رحمت ہی رحمت ہے, اور ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے, توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, اور اپنے وہ اعمال کرنے چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اعمال کیے ہیں. تو ہم اس طرح سے اگر اپنے اعمال کو لے کے چلتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, اس کی اہمیت کو جانتے ہیں, تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو. اور سب سے بہترین عمل تو وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا یا کر کے دکھا دیا, اور ان کے بعد ان کے بتانے کے بعد تو پھر ظاہر ہے سب سے بڑی چیز پھر وہی ہو جاتی ہے, ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے. اب ایک اور چیز بھی ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مخفی رکھا ہے, ظاہر ہے ان کی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے, لیکن ہم لوگ پھر بھی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بھائی پتہ چل جائے ہمیں. اب حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا تو ہمیں کیسے پتہ لگ سکتا ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں بتائی تو وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگ سکتی, لیکن یہ ہمارے اندر ایک خواہش ہے. اب یہ خواہش ہونا بھی بڑی عجیب سی بات ہے. ہاں, وہ خواہش ویسے جستجو بھی کہلائی جاتی ہے کہ مطلب آپ جستجو کرتے ہیں اس رات کے لیے اور اس فیلنگ کے لیے, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اویس اور فرحانہ صاحبہ کہ اس رات کو جو پا لیتا ہے اس کے اندر وہ کیفیت آ جاتی ہے, یا اس کو ایک احساس ہو جاتا ہے کہ شاید یہ وہ رات تھی یا کچھ. تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے واقعی لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے؟ اور اس کی نشانیاں بھی بتائیے گا کچھ کہ اگر حدیث میں کوئی آئی ہیں تو. جی, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے اور وہ یہ تعین کرنے کے لیے باہر آئے تھے کہ تاکہ بتا سکیں صحابہ کرام کو کہ لیلۃ القدر کون سی ہے. ویسے تو آپ پہلے بتا چکے تھے کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو, لیکن وہ تعین کرنے کے لیے جب آپ باہر آئے تو دیکھا کہ 2 لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کو لڑائی ان کی ختم کرنے میں لگ گئے, اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی شب ہے, لیکن تم لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا. یعنی اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے مجھے بھلا دیا کہ یہ کون سی ہے, لیکن اب تم اسے طاق راتوں میں ہی تلاش کرو. یعنی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21, 23, 25 اور 27 اور 29 میں اس میں تلاش کرو. لیکن میں چند روایات آپ سے اور شیئر کروں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کون سی رات ہو سکتی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ طاق راتوں میں سے کون سی لیلۃ القدر ہے تو آپ نے فرمایا کہ 23ویں شب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 23ویں شب, اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ نشانیاں بتائی تھیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کے مطابق وہ 23ویں شب ہے. لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت یقین سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 27ویں شب ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں اس کی بتائی تھیں اس نشانیوں پر میں غور کرتا رہا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ 27ویں شب ہے. اور وہ نشانیاں کیا تھیں آپ نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ شب نہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے نہ بہت گرم ہوتی ہے, یعنی بڑی معتدل سی وہ شب ہوتی ہے جو لیلۃ القدر ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس کی صبح ہوتی ہے اس میں سورج کی شعاع نہیں ہوتی, یعنی وہ بالکل ایک پلین سا ایک سورج طلوع ہوتا ہے جس میں شعائیں نہیں ہوتی, حدت اور شدت وہ محسوس نہیں ہوتی. پھر آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس رات کبھی کتا نہیں بھونکتا جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے, اور تمام جو اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہوتی ہیں. اور پھر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی بات جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے, جس کو امام رازی نے کوٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو سورت ہے سورہ قدر, اس میں لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں. تو جب آپ 9 کو 3 سے ضرب دیتے ہیں تو 27 بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ 27ویں شب ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ علم کا وہ معیار ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ان نشانیوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم سے جو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا کرتے تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے لیا کرتے تھے, ان سے لیا, اور پھر انہوں نے اس علم سے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس طرح سے اس کا تعین کیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ 27ویں شب ہے. تو گویا ہمیں ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے پر عمل کرنا ہے, اور آپ نے فرمایا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے. گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ زیادہ عبادت اس عشرے میں کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ بندوں کی بخشش فرما سکوں. کیونکہ رسول کریم کا ارشاد پاک ہے, مختلف روایات ملتی ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر شب جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے اس عشرے میں, اور پورے رمضان المبارک میں بھی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اور لیکن اس عشرے میں وہ تعداد بڑھا دی جاتی ہے, اور جو آخری دن ہوتا ہے اور جو آخری روزہ ہوتا ہے اس میں جتنے لوگوں کو بخشا جاتا ہے اس تعداد کے مطابق صرف اس ایک رات میں آخری رات میں اتنے لوگوں کو مزید بخش دیا جاتا ہے. تو یہ بخشش پالینے کی رات ہے, بالکل, کہ بندے اس کے پاس آئیں. بالکل بالکل, اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے آئیں, توبہ اور استغفار کریں, عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ زیادہ بخشش فرما سکیں. بالکل. تو اب جو عبادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول میں شامل تھیں اور جو دعائیں شامل تھیں ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے.
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं उस रात को पाऊँ तो मैं क्या करूँ, यानी मैं कौन सी इबादत करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करो, और आपने फिर वो दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़ूवन, ये वाली दुआ जो है कि आप इसको पढ़ें तो आप अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द करें और माफ़ी मांगें। जिसका मफ़हूम ये है कि ए रब्बुल इज़्ज़त तू माफ़ करने वाला है और तू माफ़ी को पसंद फरमाता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। गोया ये तो मफ़हूम है जो मैंने आपको बताया, लेकिन असल मकसद ये है कि हम तौबा और इस्तग़फ़ार करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगें। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को चूँकि यही दुआ जो है उस रात हमसे करना अल्लाह से पसंद है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर मैं अपने बंदों की बख्शिश करता हूँ, माफ़ करता हूँ। तो गोया हमें ये दुआएं करनी है। आप जिस लैंग्वेज में भी अच्छी बात कर सकते हैं अल्लाह ताला से, उसमें करें। अगर आपको अरबी नहीं आती है कोई बात नहीं, आपको जो अपनी ज़ुबान आती है उसमें आप दुआएं मांगें। अल्लाह ताला सारी दुआओं को सुनते हैं, सब दुआओं को कबूल करते हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नवाफिल पढ़ने हैं, इसमें कुरान पाक पढ़ना है और ये तौबा और इस्तग़फ़ार करनी है। और कुरान के हवाले से मैं बता दूं कि हमने क्यों पढ़ना है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रात जो है वो कुरान पाक मिला था, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौह महफूज से बैतुल इज़्ज़त पे नज़ूल फरमाया था, जो कि आसमान दुनिया में है। तो गोया वो पूरे का पूरा कुरान बैतुल इज़्ज़त पे आ गया था, लेकिन रसूल पाक तक वो फिर थोड़ा थोड़ा सा 23 साल के आहिस्ता करके जो है वो नाज़िल हुआ, अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पहुँचता रहा। तो फिर गोया चूँकि हमें इस महीने में कुरान मिला है तो इसलिए कुरान पढ़ने की ज़्यादा फजीलत है। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप एक साल में कुरान पाक मुकम्मल किया करते थे। और फिर रमज़ानुल मुबारक में आपका ये मामूल होता था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास जब तशरीफ़ लाते तो आप उनको रोज़ाना सुनाया करते थे कुरान पाक। तो गोया आप रोज़ाना चूँकि रात को ही पढ़ते थे तो इसलिए फजीलत है कि हम रात में पढ़ें रमज़ानुल मुबारक में। नवाफिल हम पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नवाफिल जो हैं वो अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है। अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए हमें ज़्यादा इबादत और ज़्यादा सजदों की ज़रूरत होती है। जैसे कि कहा जाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब हासिल करने के लिए हमें दुरूद व सलाम की ज़रूरत होती है। तो हमें चूँकि अल्लाह का कुर्ब चाहिए, अल्लाह ताला से हमें माफ़ी भी चाहिए, तो हमने नवाफिल पढ़ के कुर्ब हासिल करना है। हमने कुरान करीम पढ़ के, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, हमें कुर्ब हासिल करना है। और हमें तौबा और इस्तग़फ़ार करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फरहान ओवैस साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और ताक़रातों के हवाले से, इबादत के हवाले से बयान हो रहा था। वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक जी। रमज़ान के आते ही मुल्क में अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो पहले से दुगनी हो जाती हैं। ये आम सी बात है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, मसनूई बहरान होता है, नाजायज़ मुनाफाखोरी होती है, और ये तमाम चीज़ें महंगाई का सबब बनती हैं। और फिर ये एक और चीज़ का सबब भी बनती हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके लिए वबाल जान बन जाती है। तो उनको काम करना चाहिए भाई। बिल्कुल वो अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये मामला सही होगा। लेकिन एक शख्स है जो बड़े अजीब तरीके से काम कर रहा है, अलग तरीके से, अलग अंदाज है भाई। बिल्कुल। अब वो अलग तरीके से जो काम करने का जो मामला है वो क्या है, बाजौड़ के असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं और वो करते ये हैं कि भेस बदल कर जाते हैं मार्केटों में, चेक करते हैं किस तरीके से वो लोगों को पकड़ते हैं जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और किस तरीके से वो उन लोगों को पकड़ते हैं कि जो कि महंगाई कर रहे हैं। उनके साथ हमने सोचा कि आज बात करें। और बाजौड़ का इलाका ज़ाहिर है, हम सब जानते हैं कि किस कदर सिक्योरिटी के हवाले से जो है वहाँ पर मसाइल थे, वहाँ पर आजकल क्या सूरत हाल है। हम बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर बाजौड़ जनाब फजलुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फजल भाई? ठीक ठाक हैं आप? ये जो आपने एक सिलसिला शुरू किया, अलग यूनिक सिलसिला, ये क्या आइडिया था और क्या ये काम वैसे नहीं हो रहा था जैसे बेस बदले वगैरह नहीं हो रहा था? एक्चुअली इस तरह से है कि आपको जैसे मालूम है कि रमज़ान का महीना जब भी शुरू होता है हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, तो यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, मसनूई महंगाई। हाँ, मसनूई महंगाई। मतलब महंगाई होती नहीं है, जो पल 100 रुपये पे बिक रहा होता है रमज़ान से 2 दिन पहले, रमज़ान के पहले दिन वो 150-200 पे चला जाता है। और पूछो क्यों हुआ, तो कहते हैं पीछे से ऐसे ही आ रहा है, पीछे से ऐसे ही आ रहा है, और पीछे से शॉर्टेज हो गया और मंडी वाले इस तरह दे रहे हो गए। तो अब मसला ये होता है कि जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जितने असिस्टेंट कमिश्नर्स है पाकिस्तान में, 1977 की प्राइस कंट्रोल प्रोफिटीरिंग एंड होर्डिंग एक्ट के मुताबिक वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, यानी वो ऑन स्पॉट किसी को फाइन कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, समरी ट्रायल के थ्रू, सारे इख्तियारात हैं, हाँ, इनके पास है।
अब होता ये है कि जब आप प्रोटोकॉल में जाते हैं या मतलब आप इस तरह से जाते हैं कि दुकानदार आपको पहचान रहा होता है कि ये असिस्टेंट कमिश्नर है मेरा प्राइस, वो तो दूर से आवाज लगाते हैं भाई वो असिस्टेंट, और पश्तो में मैं फिर बोलूंगी कमिश्नर से बरा लो, कमिश्नर से, तो वो हाँ फिर वो पीछे से आवाज एक बंदा लगाता है, आगे सारी दुकानों वाले अपनी रेट लिस्टें उतार देते हैं और सब सेट सूट होके बैठ जाते हैं कि भाई कमिश्नर साहब आ रहे हैं, उनको एक अच्छी तस्वीर दिखाओ। तो वो होता ये है कि अब जो सरकारी निरखनामा है जो डीसी ऑफिस से डेली इशू होता है, अब जब आप जाके उनसे पूछते हैं, जब वो प्रोटोकॉल में या वो आपको पहचान रहे होते हैं, आपके साथ सिपाही है या ऑफिस के लोग हैं, तो वो जो सरकारी निरखनामा है उससे वो ज़्यादातर नीचे ही बता रहे होते हैं। अगर उसमें 100 रुपये तो 9, हकीकत में होता है वो 120, अगर 100 है तो वो 120 110 इस तरह से। तो जब आप लाइन में लगते हैं एक आम आदमी की तरह, और आजकल फ़ायदा भी ये हुआ है कि बेस बदलने के लिए कोई इतनी वो भी नहीं करनी पड़ती, ये मास्क जो है वो ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं, ऊपर कोई टोपी या कोई भी चीज़ रख ली तो वो। और दूसरा ये कि दुकानों के सामने अक्सर औकात जो है वो कतारें खड़ी होती है, तो आप कतार में पीछे खड़े हो जाए तो दुकानदार अगर आपको पहचानता भी है तो उसको फिर आप नज़र नहीं आ रहे होते। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको लोगों के मसाइल का पता चलता है, और दूसरा ये पता चलता है कि जो चीज़ है वो असल में वो कितने के ऊपर बेच रहा होता है। आप ऑन द स्पॉट लोगों से पूछ भी लेते हैं, वो आपको खुद दे देता है। फिर जब आप उसको अरेस्ट करते हैं और वो आपके सामने आता है और आप एज अ जज उसको फाइन करते हैं या जेल भेजते हैं, तो उसके पास डिफेंस में कहने को कुछ नहीं। बिल्कुल सही। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग जब इस तरह करते हैं तो दुकानदार ये कहते हैं कि ये फलाने के साथ मेरे इख्तिलाफात चल रहे हैं, तो उसने जो है ना शिकायत की और ये जानबूझ के और इस तरह। जब आप खुद करते हैं तो वो फिर चुप के खड़ा होता है, क्योंकि उसने उसको पता है कि मैंने तो खुद किया है। तो ये फ़ायदा है। तो ये आपने कितने इस तरीके से कार्रवाई की और कितने छापे मारे, कितने लोगों को पकड़ लिया रमज़ान में? रमज़ान में इस तरह हमने किया कि रमज़ान के जो शुरू के दिन होते हैं 10-12 दिन, वो ज़्यादा हमारे पास क्रूशल्स होते हैं। मतलब अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं पूरे मुल्क में या पूरे जितने भी ज़िले हैं, अगर वो उसमें अपना हाथ ज़रा टाइट रखे, मतलब ये कि ये चापे ज़्यादा मारें, दिन में 5-5 6 एक्टिव हो, तो उसका ये होता है कि जो बाकी 20-25 दिन होते हैं रमज़ान के आगे वाले, वो खैर हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि यार मतलब अगर एक बंदे को आपने पहले दिन जेल भेज दिया और वो 3-4 दिन 5 दिन जेल होके आ जाता है, तो उसके बाद जब वो बाकी 25 दिन बैठा होगा तो फिर वो पल या और बाकियों को भी खबर फैल जाती है। तो हमने शुरू के 12-13 दिन बहुत ज़्यादा कार्रवाई की, फिर 2-3-4 दिन का गैप दिया, रूटीन में की, मतलब तरीके से जिस तरह हम असिस्टेंट कमिश्नर करते हैं। और अभी फिर हमने पिछले 4-5 दिन के दौरान फिर कार्रवाइयाँ की है। उसका असर बहुत अच्छा हुआ है और ये फ़ायदा हुआ है, एक जो चीज़ होती है, एक ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड सेट हो जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के असिस्टेंट कमिश्नर अपने ट्रिक्स बदल रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बेस बदलें, मैं कहता हूँ कि बेस बदलना एक ट्रिक है, आप अपना ट्रिक बदल लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप खुद को आपने असिस्टेंट कमिश्नर इंट्रोड्यूस करके भी बंदे को आप वो कर सकते हैं कि ये तो इस तरह से करें, ट्रिक बदले और वो ट्रिक बदले जा रहा है, तरीक़ाकार बदले। तो बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ भी आप लोगों के ज़िम्मे है और वो है SOPs पर अमल दरामद कराना। उसके हवाले से आप लोगों की क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, क्योंकि लोग तो वो भी फॉलो नहीं करते? उसमें ये है 2-3 चीज़ें। एक तो जो मास्क का यूज़ है, वो मैंने ये देखा है कि नॉर्मली क्लोज गैदरिंग में तो लोग नहीं करते, जो कि ज़्यादती करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन जब वो बाज़ारों में जाते हैं या पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो 60 to 70 या 80% तक आप कह लें कि लोग जो हैं उनके जहनों में अब ये चीज़ आ गई है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। कैसे पहनना है, कहाँ, या थोड़ी पर रखा हुआ होता है? थोड़ी वाले को जुर्माना करते हैं कि नहीं करते? हमारे उसमें तो हम जुर्माना कर सकते हैं। अच्छा, हमारे उसमें तो जुर्माना कर सकते हैं और हम करते भी हैं। ठीक है। लेकिन ये होता है कि अब ये फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है कि उसने थोड़ी भी पहना, वो कहता है अभी नीचे गिर गया, या वो कहता है मैं अभी कुछ खाने लगा था, खैर अब तो रमज़ान है, लेकिन ये है कि वो मैं कुछ खाने लगा था तो मैंने मास्क नीचे किया, वो चीज़ है। लेकिन जो सबसे मसला में SOPs में आता है वो है रश का, कि मतलब अब देखिए हमने बाज़ारों में भी ना दायरे बनाए होते हैं कि आपने दायरों में खड़े होकर चीज़ें लेनी है, उसको लोग वायलेट करते हैं। फिर जब गवर्नमेंट के फंक्शनरीज आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर या पुलिस वाले भी आते हैं, तो फिर वो सीधे हो जाते हैं कतारों में खड़े होकर। इसी तरीके से जो हमारे स्पोर्ट्स थे, अभी तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे फिर से बैन लग गया, उसमें भी ये था कि नौजवान एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं। इसी तरीके से हमारी जो गैदरिंग्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे वो कल्चरल है, उसमें भी ये मसले मसाइल होते हैं कि जितने भी शोज़ वगैरह होते हैं, तो वो ज़रा हमारे लिए टफ होता है। हाईएस्ट लेवल पे किसको जुर्माना किया आपने? SOPs में या उसमें? SOPs पे नहीं, SOPs पे तो हम ये करते हैं कि जो नॉर्मली बात है वो ये कि चूँकि मास्क पे हम करते हैं कि जिसने मास्क नहीं पहना होता या अगर कोई दुकानदार उसने मास्क नहीं लगाया हुआ, तो उसमें ये कि 100 रुपये से लेकर 500 तक करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इस तरह से है कि अगर आप जुर्मानों पे आए तो आप तो दिन में फिर उसको 20 बार कर सकते हैं, क्योंकि वो हर वक्त मास्क पहन रहा है, उतार रहा है, पहन, तो वो एक तरह से छोटी सी पनिशमेंट है ताकि उसको थोड़ा सा एहसास हो जाए। माफ भी कर देते हैं आप?
क्योंकि वो कहते हैं कि लोग तो माफी मांग, सर अब आइंदा मैं 100 रुपए का ही भेजूंगा, बल्कि एक गारंटर भी दे देते हैं कि ये देख, वो कहता है मैं कसम खाता हूँ आगे ये ठीक काम करेगा तो फिर माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं, ज्यादातर को माफ ही करते हैं, वार्निंग। लेकिन ये कि उनको एक वार्निंग मिल जाती है तो वो एक सिस्टम सही हो जाता है। लेकिन इसका असर कितना होता है? जैसे अगर आप मार्केट में निकले हैं और आपने 1-2 मरतबा जो है वो SOPs पे, वो उस पर कीमतों पे चेक करवा लिया, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये कि हमारी जो कौम है वो सुधरने में ज़रा वक्त लगाती है। और कराची की अगर मैं बात करूं तो मिसाल के तौर पर अगर एक सड़क पर ठेले वाले खड़े हुए तो पुलिस आती है, उन ठेले वालों को हटाती है, आज हटा दिया, अगले दिन वहाँ पर नहीं होंगे, उसके बाद दूसरे दिन फिर से वहाँ पर हो जाते, तो वो उनके अंदर वो ये रुझान है कि बस ठीक है एक दिन हो गया तो हो गया, अब हम दोबारा शुरू कर दें। असल में इस तरह से कि आप देखें ना, लास्ट ईयर मार्च में 15 मार्च से 20 मार्च में जो था पाकिस्तान में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, तो उस वक्त मैंने खुद फील्ड में देखा था, उस वक्त जब आप किसी को कहते थे कि मास्क पहनो, हालांकि उस वक्त कोरोना का डर बहुत ज़्यादा था, मतलब हर बंदा उससे डर रहा था क्योंकि नई नई चीज़ थी कि क्या हो जाएगा, लेकिन उस वक्त भी जब आप किसी को कहते थे मास्क पहनो तो एक अजीब सी चीज़ उसको लगती थी, क्योंकि मास्क जो है सर्जिकल मास्क हमने देखा होगा, ये पहले डॉक्टर पहनते थे ऑपरेशंस के लिए। अब ये हुआ है कि अब 60 to 70% लोग वॉलंटरीली, जब भी आप बाज़ार में जाते हैं, मतलब जिस तरह आप हैं, हम हैं, कोई भी बंदा है, तो वो ये कि AC के डर की वजह से नहीं पहन रहा, वैसे अपनी हिफाजत के लिए पहन रहा है। ये एक अच्छा असर हुआ है कि जो शऊर है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैला है लोगों में, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पिक भी किया है। और फिर ये भी एक अच्छा है कि पूरे जितने तबके हैं इस मुल्क के, वो मतलब ठीक है छोटी बड़ी सियासत वगैरह होती है, लेकिन ये कि कोरोना को एज सच जो है ना वो कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ, मतलब लोग इसको मानते हैं कि बीमारी है, क्योंकि अब हमारे अपने बड़े सारे अजीज़ जो है शिकार हुए हैं, तो मैं खुद कोरोना पेशेंट रहा रमज़ान से पहले, तो ये जो चीज़ है ये एक अच्छा हुआ है। दूसरा ये कि थोड़ी सी सख्ती आपने करनी होती है, वो हम करते हैं ताकि 100% जो है SOPs पे। एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी वो ये कि आपने कुछ रेडियो स्टेशंस बंद करवाए थे। हाँ बिल्कुल। वो कौन से गैर कानूनी रेडियो स्टेशंस थे, क्या कर रहे थे और किस तरह बंद करवाए? एक्चुअली ये था कि वो बाजोड़ में कुछ रेडियो स्टेशंस काम कर रहे थे। एक रेडियो स्टेशन बना था जब बाजोड़ में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था उन दिनों, और उसका बड़ा अच्छा रोल था क्योंकि एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया स्टेट के हक़ में, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था कि जिस तरह आप कह सकते थे कि पाकिस्तानी स्टेट जो थी वो एट अ थ्रेट थी, और उसका नाम था अमन, इसलिए उन्होंने अमन का नाम दिया पीस का। वो चलता रहा, फिर दूसरे 2-3 और चैनल्स खुले, तो उनके साथ बुनियादी मसला ये था कि वो रजिस्टर्ड नहीं थे, जो हमारे मुतालिका इदारे हैं, मतलब पेमरा के साथ अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो रजिस्ट्रेशन है वो उनकी नहीं थी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास उनका कोई वो नहीं था, वो लोकल लेवल पे जो उस वक्त की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, क्योंकि उस वक्त बाजोड़ जो थी एक एजेंसी थी फाटा, तो उसमें हेड जो था वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उन्होंने इजाज़त दी हुई थी, अमन को भी दी हुई थी और शमाल को भी दी हुई थी कि आप अपना काम करें। और कुछ और चैनल थे जो आप कह सकते हैं कि मस्जिदों वाले जो चैनल होते हैं जिसमें ज़्यादातर दीनी मसाइल और इस किस्म की चीज़ें बयान होती हैं, तो फिर उनको हमने बंद इस वजह से किया कि क्योंकि उनके पास वो नहीं थी सर्टिफिकेट्स और वो सारे रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करें वापस आके फिर अपना। तो आप पे अभी तक इल्ज़ाम नहीं लगा कि आप आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त पे हमला कर रहे हैं? ये इल्ज़ाम लगा है कि नहीं लगा, ये बताएं। इल्ज़ाम भी लगा, बल्कि कोर्ट में हमने पेशियां भी भुगत दी है, लेकिन जीत हम गए। अच्छा, जीत आप लोग ही गए, फिर मतलब ठीक होंगे, हक पे होंगे तो जीत गए। देखिए आप चैनल चला रहे हैं, इज़हार राय और सब कुछ है, लेकिन इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि आपने पेमरा के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है सारा। अब अगर पेमरा के साथ रजिस्ट्रेशन ना करके एक बंदा चैनल खोल ले तो वो फिर इज़हार राय तो नहीं है, वो तो फिर स्टेट की लॉ को वायलेट कर रहा है। बिल्कुल सही। और अब हम नाजरीन के लिए भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको बाजोड़ और वो एजेंसियों के नाम सुनते थे और थ्रेट और वो जो आपने बात की उस दौरान बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे हमारे ये फाटा और पाटा के एरियाज़, लेकिन लोगों को पता नहीं है। बाजोड़ के बारे में ख़ास बातें लोगों को बताएं ज़रा, अच्छी बातें, मज़ेदार बातें जो हमारी कौम भी जिससे नावाकिफ़ है अभी तक। बाजोड़ की ख़ास बात क्या है? असल में ये कि पाकिस्तान के जितने भी एरियाज़ हैं सबकी अच्छी बातें होती है, ख़ास बातें, और बाजोड़ जो है पाक अफगान बॉर्डर पे है पाकिस्तान का। मैं हमेशा कहता हूँ आखिरी ज़िला है एक तरह से उसके, क्योंकि उस पार से उस तरफ अफगानिस्तान है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में जितने मतलब नेचुरल ब्यूटी जो कुछ अज़ला हैं जहाँ पे अच्छी किस्म की नेचुरल ब्यूटी है, उसमें से एक बाजोड़ है। बाजोड़ में वेदर जो है वो बहुत मज़े का होता है, फिर ग्रीनरी, बाजोड़ की जो एग्रीकल्चरल लैंड है, पहाड़ी इलाका है और मतलब वैली है बेसिकली, पहाड़ है, बीच में वैली है, तो बाजोड़ की जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो पूरे पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट है माशाल्लाह। और अभी हम जो है ना 1 करोड़ के लगभग जो है वहाँ पे ओलिव के ट्रीज़ है जिसको हम जंगली जैतून बोलते हैं, जिसपे अब वो कलमकारी करके वो जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर के जो वहाँ पे मुताल्लिका अहदेदारान है वो यही कहते हैं कि पूरे ज़्यादातर मालाकन डिवीज़न जो है दैट इज़ द हब ऑफ ओलिव प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, तो वो कहते हैं कि उसमें सबसे बेस्ट जो ओलिव प्रोडक्शन है जो जायके के लिहाज से या बाकी वो बाजोड़ में है। फिर ये कि बाजोड़ में मुख्तलिफ़ किस्म का पल भी होता है, और ये
اور نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے. یہ آپ ہمیں وہاں آنے کے لیے اکسا رہے ہیں, مجھے تو کم از کم اکسا ہی رہے ہیں. میں تو پورے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بار ضرور دیکھیں. سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے سیفٹی سیکیورٹی بالکل ہے. دیکھیں سیفٹی سیکیورٹی جب ملٹری آپریشن ہوا تھا اس کے بعد سیفٹی سیکیورٹی ہے باجوڑ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس طرح باقی جو فاٹا کے ضلع ہیں مطلب خیبر ایجنسی وغیرہ یہ. ہاں ایک چیز ہے کہ جو بارڈر پہ ڈسٹرکٹ ہوتا ہے کسی بھی دنیا کے کسی وہ ہمیشہ وہاں پہ کیونکہ ملک کے ساتھ آپ ہیں نا تو وہ ایک سینسٹیو ایریا ہوتا ہے. لیکن وہ بھی الحمدللہ ہماری بارڈر فینسنگ بھی افغانستان کے ساتھ بہت حد تک تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے, وہ بھی ہو گئی. دوسرا یہ کہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے. تو باجوڑ میں ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے, مطلب ٹیررزم کا یا کوئی تھریٹ نہیں ہے. میں وہاں خود دن رات گھومتا رہتا ہوں. ہاں بارڈر ریجن ہے تو سینسٹیو ہے بالکل بالکل, لیکن یہ ہے کہ بھائی لوگوں کے لیے یہ ایک پورا ہم نے نقشہ کھینچ دیا ہے باجوڑ کا, اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں سن لیں, دیکھ لیں, جائیں. اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب تو وہاں پر زبردست کام کر ہی رہے ہیں. آپ کی کب سے پوسٹنگ ہے باجوڑ میں؟ مجھے ہو گئے کوئی 14 مہینے. لاسٹ ایئر میں 20 مارچ کو گیا تھا. ماشاء اللہ, بہت شکریہ ادا کریں گے وزیر صاحب, وقت دیا آپ نے, اور اسی طریقے سے آپ اچھے اچھے کام کرتے رہیے, بدل کے بھی کرتے رہیے تو بھی ہم آپ کو پہچان لیں گے انشاءاللہ. ہم ہی پہچانے, وہ دکاندار نہ پہچانے. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کو کامیاب. بہت شکریہ جی. وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی رمضان, اور ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جیسا کہ ہم آپ کو بہت سارے جوانوں سے ملواتے رہے ہیں رمضان میں کہ جنہوں نے بڑے زبردست کام کیے ہیں. آج دیکھتے ہیں جوان پاکستان میں کس سے ملاقات کر رہے ہیں. رمضان المبارک میں جہاں مہنگائی ہے اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن بھی ہے, اور جو غریب اور مزدور افراد ہیں ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا جو اصول ہے وہ بھی مشکل ہو چکا ہے. میں اس وقت راولپنڈی کے ایک سستا تندور پہ موجود ہوں جہاں پر روٹی 5 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. لیکن اس تندور کی جو سب سے خاص بات ہے کہ یہ تندور پنجاب حکومت کی جانب سے نہیں لگایا گیا بلکہ جماعت اسلامی JUI یوتھ کی جانب سے لگایا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ ممبر JUI یوتھ فات صبور میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. سر یہ بتائیے کیسے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اس تندور کا؟ دیکھیں جی, ہمارا جو اس تندور کا آئیڈیا ہے وہ پچھلے سال ہم نے اس جگہ پہ تندور لگایا تھا کرونا کی وجہ سے, اور اس دفعہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں جو معاشی حالات ہیں وہ بہت کمزور ہیں, اور ریاست کو جو ہے نا وہ ماں جیسا ہونا تھا. تو ماں کیسے یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بچے بھوکے سوئیں. تو ہمارے لیے یہ بڑا ایک کنسرن تھا کہ یہاں پر مزدوروں کو بیچاروں کو جن کا 350 روپے یا 400 روپے دہاڑ کماتے ہیں ان کو کھانے کا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا. تو ہم نے پنڈی میں یہاں اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 جگہ پر سستی روٹی تندور لگایا. اس سستی روٹی تندور کے اوپر آپ کو 5 روپے کی روٹی ملے گی, اور اس سے ہم تقریباً 5000 افراد کو اس ٹائم مستفید ہو رہے ہیں اس ہماری کاوش سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بڑا اچھا اقدام ہے آپ لوگوں کا, تو روزانہ کتنا روٹیاں جو ہیں وہ اس تندوروں پہ آپ لوگوں کی فروخت ہو جاتی ہیں؟ جی تقریباً جی میں نے جیسے بتایا کہ تقریباً ہماری 8 سے 9000 روٹیاں, اور اس میں 5000 لوگ ہم تقریباً کور کر رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ. اور یہ تمام کا تمام غریب طبقہ ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو خان صاحب کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے آج بڑی معاشی مشکلات کا شکار ہے, اور ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے کچھ کریں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ تندور لگیں, ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح عوام کو ہمیں سستی روٹی پرووائڈ کی جائے. اگر ان کو روزگار دیا جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو فشنگ راڈ دیا جائے, انہیں مچھلی نہ دینی پڑے ہمیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے نوجوان ہیں سارے, اور آپ لوگوں نے, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ شہباز شریف کا بھی کے دور میں بھی یہ ایک منصوبہ تھا, تو اب آپ لوگوں نے سستا روٹی کا منصوبہ مینیج کیسے کر رہے ہیں, اس کے پیسے وغیرہ کیسے آپ لوگ ارینج کرتے ہیں؟ بالکل جی, جیسے آپ نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب کے بھی دور میں یہ منصوبہ تھا, لیکن وہ تو ان منصوبوں کا مقصد صرف کرپشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بہت مدد کرتا ہے. آپ اگر نیت اچھی کر لیں تو اس شہر کے اندر بہت سے مخیر حضرات ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. میں نوجوانوں کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس آٹے کو مینیج کیا, یہاں پر سارے لوازمات پورے کیے, مین ریسورسز ہمیں پرووائڈ کیے. تو بس آپ کی نیت سیدھی ہونی چاہیے, لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کا مدد دیتے ہیں. جماعت اسلامی پہ ہمیشہ لوگوں نے اس لحاظ سے بہت ٹرسٹ کیا ہے, ہمیں اعتماد دیا اپنا, اور یہ تندور اسی اعتماد کا نتیجہ ہے. مستقبل میں آپ لوگ کیا ان تندوروں کی تعداد کو بڑھانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ اب 3 ہے, پنڈی بہت بڑا شہر ہے, اس وقت آپ نے پنڈی میں بھی شروع کیا, اس کے علاوہ کہ دیگر شہروں تک بھی جا سکتا ہے یہ منصوبہ؟ بالکل جی, اس منصوبے میں بہت سے شہروں میں یہ منصوبے چل رہے ہیں. پنڈی کی سطح پہ یہ ہماری ذمہ داری تھی, لیکن ہماری کوشش ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ہمیں بہت زیادہ اس پہ اصرار کریں کہ اس کو صرف رمضان المبارک سے ہٹ کے بھی پورا سال یہ پیکیج دیا جائے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو رمضان سے آگے ایکسٹینڈ کریں, اور بھرپور کوشش ہوگی کہ جتنا زیادہ اس کی لوگوں کی خدمت کی جا سکے اتنی کم ہے. جی بہت شکریہ. یہ تھے فات صبور جو کہ ممبر JUI یوتھ
मौजूद थे। और एक बड़ा अच्छा इकदाम है इनकी जानिब से, हमने देखा कि इस महंगाई के दौर में जहाँ रोटी 15 रुपये की मिल रही है, तो यहाँ पर रोटी जो है वो सिर्फ 5 रुपये में मिल रही है। और ये जो कॉस्ट है, ये भी इनका ये कहना है कि जो होटल वगैरह है उसमें सिर्फ जो मज़दूर होते हैं, लेबर तबका जो पकाने वाले होते हैं, उनके पैसे होते हैं। उसके अलावा इनकी जानिब से फ्री में जो है आटा और दीगर चीज़ें भी फराहम की जा रही हैं। उनका ये कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में इनकी जानिब से ये जो इकदाम है, इससे शहरियों को जो गरीब है, लॉकडाउन के मारे जो आवाम है, उन्हें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जी, तो जवान काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और जवान जो हैं वो चाहे पॉलिटिकल उनकी एफिलिएशंस हो या नॉन पॉलिटिकल हो, काम जवानों ने ही करना है। बिल्कुल, और काम जवानों ने आवाम के लिए ही करना है। बिल्कुल। अच्छा, और फिर उस काम को जो है वो जब आप अच्छे तरीके से करते हैं तो अवामी पजीराई खुद ही मिल जाती है। उसके अंदर फिर ये नहीं देखते हम कि भाई वो कोई पॉलिटिकल इदारा है जो कि काम कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है कि कोई काम कर रही है। असल चीज़ ये है, ये देखा जाता है कि इससे क्या लोगों को फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर किसी काम से, असल में तो पॉलिटिक्स भी इसी का नाम है कि आवाम को फ़ायदा मिले। सियासत भी हमारी यही है कि आपको आवाम को फ़ायदा पहुंचाना है। आप आवाम ही के नुमाइंदे हैं, उन्हीं के वोटों से सिलेक्ट होकर आते हैं या इलेक्ट होकर आते हैं, दोनों वर्ड। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो ये वर्ड जो सिलेक्ट बहुत है। बिल्कुल, तो आवाम ने बेसिकली सिलेक्ट कर लिया ना, अपने एक नुमाइंदे के लिए उन्होंने वोट डाला और उसको सिलेक्ट कर लिया। तो आवाम की सिलेक्शन को आप किस तरह से मलूज़े खातिर रखते हैं अपने फैसलों में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पॉलिटिक्स का बेसिक बुनियाद है। अच्छा, एक और खबर है जिसकी तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा, और वो है जी फ़लस्तीन से वो खबर आ रही है। फुटेज आपके सामने अब हम चलाना शुरू करते हैं, और ये आप देखिए कि मामला हुआ क्या है। शेख अल जरा यरूशलेम में होने वाली जो झड़पें हैं, मस्जिद अक्सा पर भी हमला किया गया है। और ये आप देख रहे हैं वहाँ की सूरत हाल कि किस तरीके से मस्जिद अक्सा में लोगों पर हमला किया गया। यहाँ पर नमाज हो रही थी, वहाँ पर भी हमला किया गया, और इसमें कम से कम जो है वो 178 फ़लस्तीनी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और ये तमाम जो फुटेज है ये आप देख सकते हैं। कल से ये सोशल मीडिया पर ये फुटेज जो है वो गर्दिश कर रही हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पथराव किया गया है, यहाँ पर जो है वो फायरिंग की गई है इसराइली काबिज़ फोर्सेस की तरफ से। और ये फोर्सेस जो हैं वो करना क्या चाह रही हैं, इस इलाके से, शेख अल जरा के इलाके से जो फ़लस्तीनी जो है वहाँ पर जो रहते हैं उनको बेदखल करना है। अच्छा, अब जो यूनाइटेड नेशंस है वो तो ये कहता है कि इस वक्त आपको किसी भी किस्म का ऐसा इरादा जो है वो मुलतवी करना चाहिए, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इन लोगों को निकाला जाए। लेकिन वो जो इसराइली फोर्सेस है, यूनाइटेड नेशंस की अगर किसी कन्वेंशन पे, किसी चीज़ पे अगर काम होता तो फिर क्या ही बात थी। आप तो कोर्ट ऐसे कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ कि आलमी इदारे तो कह रहे हैं, मगर जिसने काम करना है, जिस इसराइल ने काम करना है, वो काम करे जा रहा है। उसकी वजह ये है कि वो आलमी इदारे कहते ज़रूर हैं, लेकिन वो आलमी इदारे फिर अपने कहने और अपने फैसलों की खिलाफ वर्जी पर क्या करते हैं वो हम सब जानते हैं कि वो कुछ नहीं करते। तो इसलिए जब वो कुछ नहीं करते तो फिर वो इसराइल के हवाले से भी कुछ नहीं कर सकते। और इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनाइटेड नेशंस ने कहा, अमेरिका ने कहा, ओबामा ने कहा, किसने कहा, इसराइल ने करना वही है जो इसराइल ने करना। और कंपैरिजन आप देख लेना, अगर इसराइलियों और फ़लस्तीनियों का कंपैरिजन करें तो एक तरफ दुनिया की पावरफुल तरीन आर्मी है जिसके पास टेक्नोलॉजी हर तरह की मौजूद है और हर बड़े मुल्क की उसको सपोर्ट हासिल है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि निहत्ते, जिनको हम कहते हैं फ़लस्तीनी, जो कि पत्थरों से मुकाबला कर रहे होते हैं, गोलियों से, बमों से मुकाबला कर रहे हैं। मतलब और उनके पास जो हथियार है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर फेंक सकते हैं, और उनके जवाब में उन्हें मिलता क्या है, गोलियां मिलती हैं, बम मिलती हैं। हाँ। और जब इबादत गाहों पर इस तरह के हमले हो जाएं तो फिर आप देख सकते हैं कि मामला क्या है। हमें अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन लोगों की मुश्किलात को भी आसान फरमाए। और ये जो क़िबला अव्वल है जिसकी हम सब के लिए बहुत अहमियत है, और इसकी अहमियत ज़ाहिर है तीनों जो इब्राहिमी जो रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियंस के लिए, यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए इसकी अहमियत है। मगर जो यहाँ पर ये कशीदगी वाला मामला है ये ख़त्म होना चाहिए। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि इस मामले को जो है वो जल्द अज जल्द हम इस तरीके से, ऐसा तरीके से ख़त्म कर पाएँ कि इससे जितने भी फ़लस्तीनी जिन पर जुल्म हुआ है उसका जो है वो एक तरीके से मदावा हो सके। वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। हदीस नबवी है, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात, जब उनका मेराज का वो वाक़या हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ये मिलता है कि मेराज की रात मैंने जन्नत के दरवाज़े पर ये लिखा हुआ देखा कि सदका का जो सवाब है वो 10 गुना होगा और कर्ज़ का सवाब जो है 18 गुना होगा। तो मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से ये दरियाफ़्त किया कि ए जिब्राईल, इसकी क्या वजह है कि सदका जो है उसका सवाब कम है और कर्ज़ का
کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس لیے کہ مانگنے والا سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے, اور قرض مانگنے والا جو ہے اس کو ضرورت کی وجہ سے مانگنا پڑتا ہے, اس لیے یہ دونوں میں فرق ہے, اور اس لیے جو ہے ایک کا ثواب ذرا زیادہ ہے اور دوسرے کا ثواب کم ہے. اب اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ناظرین. اخوت فاؤنڈیشن میں غربت کے خاتمے کے لیے مختلف اور متعدد پروگرامز جو ہیں ان کا آغاز کیا گیا. ہم نے وقتاً فوقتاً اپنے پروگرامز کے توسط سے بھی آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے آگاہی دینے کی کوشش کی کہ اخوت فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. آج بھی ہمارے ساتھ اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب موجود ہیں, اور ان سے ہم جانیں گے کہ مزید رمضان میں ان کی کیا مصروفیات ہیں, اخوت فاؤنڈیشن کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, سب سے پہلے تو رمضان مبارک ہو آپ کو, اور اب تو بس رمضان کا اختتام ہی چل رہا ہے, آخری عشرے میں ہم داخل ہو گئے ہیں. وہ بھی ایک اداسی ہوتی ہے, لیکن رمضان میں جو لوگ دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ان کا جذبہ جو ہے وہ بڑا جوان ہوتا ہے. اور اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے تو ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً متعدد پروگرامز ہیں, یونیورسٹی کا آپ لوگوں کا پروگرام ہے, قرضے دینے کا پروگرام ہے. تو اس رمضان خاص طور پر آپ کی توجہ کا مرکز آپ کا کون سا پروگرام بنا رہا؟ جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اخوت کو اور مواخات کے اس جذبے کو سراہا. دراصل بات یہ ہے کہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اخوت جو ہے یہ ہم سب کی مشترکہ کاوش کا نام ہے. مواخات مدینہ جس تصور سے یہ اخوت کا سارا کام حاصل ہوا وہ ہم سب کی اپنی دینی روایت ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک شخص کی مدد کرے تو ایک خوبصورت معاشرہ تعمیر ہو سکتا ہے. تو ہم نے 20 برس قبل اس تصور کے ساتھ کام شروع کیا, اور پھر یہ تحریک بنتی چلی گئی, قافلہ بنتا چلا گیا, اور آج الحمدللہ ہم 44 لاکھ یعنی 4.4 ملین قرضے دے چکے ہیں, جن کی کل رقم جو ہے وہ 150 ارب کے لگ بھگ ہے. واپسی کی شرح 99% ہے. اس میں اضافہ تبھی ہوگا جب آپ لوگ اور سننے والے جو ہیں اس مواخات کے اس فنڈ میں عطیات دیں گے یا اپنی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے, بالکل تبھی ہم پاکستان سے غربت کو ختم کریں گے. ابھی آپ کچھ چیزیں دکھا رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو فش دیں, ہم انہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ گیو فش ٹیل دیم ہاؤ ٹو فش. تو یہ وہ نظام ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ قرضے دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے, اور پھر یہ قرضے بلا سود ہیں, تو جتنی رقم لیتے ہیں لوگ اتنی ہی واپس کرتے ہیں. تو ایک تو اس رمضان میں ہم یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر ہمیں دوسروں کا بھی سوچنا ہے, ان کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. بالکل. اچھا آپ نے تعلیم کی حوالے سے کہی. جی تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا الحمدللہ تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ بچے جو فیس ادا نہیں کر سکتے وہ پڑھیں, پڑھ لکھ کر زندگی میں کوئی بڑا مقام حاصل کریں, اور پھر جب وہ بڑا مقام مل جائے تو پھر وہ اپنی فیس ادا کر دیں تاکہ کوئی اور بچہ پڑھ جائے. کیونکہ تمام ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. تو اسی طریقے سے معاشرے کے کچھ اور محروم طبقات ہیں جن میں ٹرانسجنڈر, جن کو خواجہ سرا کہتے ہیں, اس قسم کے افراد کے لیے بھی ہم نے بہبودی کا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے. ان کو سٹائپنڈ دیتے ہیں, ان کو کھانا پینا صحت کی سہولت فراہم کرتے ہیں, کچھ صحت کے معاملات ہیں. تو اس حوالے سے اخوت کو دونوں طرح سے مدد دی جا سکتی ہے, زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اور صدقات کے حوالے سے بھی. اور یہ تو آپ کو علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں, تو ان کو بتا دیں کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے. یعنی کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں صرف 2.5% دے کر ہی اپنی خدا کی قربت کا سامان پیدا کرنا ہے. یہ تو جو کچھ بھی ہے تقویٰ کا تقاضا ہے, جتنا زیادہ سے زیادہ دیں گے اتنا ہی خوبصورت معاشرہ بنے گا, اور اسی طریقے سے معاشرے میں سماجی اور اخلاقی جو ویلیوز ہیں ان میں بہتری آئے گی. تو میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے تو رمضان کے مہینے میں محبت کا, اخوت کا پیغام ہے, اور دینے کی درخواست ہے, تلقین ہے. تو یوں آپ بھی تو دے ہی رہے ہیں نا, آپ اس وقت ایک آواز بلند کر رہے ہیں, نیکی کا ایک پیغام دے رہے ہیں. نیکی کی تبلیغ بھی تو نیکی ہے. تو یہ آواز جہاں تک پہنچے گی مجھے یقین ہے کہ لوگ اس پر سنیں گے, اپنی توجہ دیں گے, اور اس کے ساتھ ہم مل کر آپ, میں, ہم سب ایک خوبصورت معاشرہ بنانے میں ضرور کامیاب ہوں گے, جس میں ہر بچے کو تعلیم ملے, ہر بچے کو روزگار ملے, ہر شخص کو, ہر گھرانے کو چھت کی سہولت میسر آئے. یہی ہمارے بنیادی مقاصد ہیں اور یہی ہماری جستجو ہے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ اگر ہم پروگرام وائز بات کریں تو ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ پروگرام جس کا آپ نے سب سے پہلے آغاز کیا وہ تھا قرض دینے والا, اور جب آپ بتاتے ہیں کہ بھائی 99% اس کا ریٹ آف ریٹرن ہے, لوگ واپس کرتے ہیں, 99% لوگ قرضے واپس کرتے ہیں, تو یہ جب لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ان لوگوں میں بھی دینے کا اور مدد کرنے کا جذبہ ظاہر ہے ان میں بھی ہوتا ہوگا, تو اس کا کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کا جذبہ کتنا ہوتا ہے آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے کا؟ جناب والا, یہ کون ہے اس دنیا میں جو دینے کی لذت سے آشنا نہیں ہے؟ کون ہے جو اپنے رب کو راضی نہیں کرنا چاہتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 درہم ہیں اور اس میں سے وہ ایک اللہ کی راہ میں دے دے تو یہ جو اللہ کی راہ میں دیا یہ لاکھوں سے افضل ہو گیا. تو لوگ دینا چاہتے ہیں. تو جب ہمارے ان قرضوں کی بدولت لوگ الحمدللہ زندگی میں آگے بڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی کسی اور کا ہاتھ تھام کے کہتے ہیں کہ چلو میں اب تمہارا ساتھی ہوں, تم بتاؤ مجھ سے کیا تمہیں چاہیے. تو یہ ایک جذبہ سا پیدا ہو جاتا ہے. ہم پیغام بھی یہی دیتے ہیں کہ جس کو قرض دیتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھو آج تم لینے والے ہو لیکن ہمیں تو تمہارے اندر ایک دینے والا نظر آتا ہے. اس دینے والے کو بیدار کرنا اصل کامیابی ہے. بہت سے لوگوں کو آپ قرضہ نہیں دے سکتے لیکن بہت سے لوگوں کو قرضہ لے کر دینے والا اگر بنا دیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی منزل طے ہو گئی. بالکل, وہ چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے. حکومت کی مدد بھی شامل ہے. صحیح جی, پھر لوگوں کی مدد بھی شامل ہے. تو یہ سب لوگ ملیں گے, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے, مواخات کی زنجیر ہلکا در ہلکا کڑی در کڑی بنے گی. تو پھر جس باتوں کے جن سماجی مسائل کی طرف آپ صبح و شام جن کی نشاندہی کرتے ہیں, جس غربت کے بارے میں آپ اتنی درد مندانہ کہانیاں سناتے ہیں, تو ان کے خاتمے کا راستہ تو مواخات ہی ہم نے جانا ہے کہ نہ یہ سرمایہ دارانہ نظام سے ختم ہوگی غربت اور نہ یہ بھیک دینے سے ختم ہوگی. یہ احساس ذمہ داری ایثار سے, قربانی سے, درد مندی سے اور بھائی چارے کے جذبہ سے قائم ہوگی. آپ کے لہجے میں, آپ کے الفاظ میں دونوں آپ صاحبان جو ہیں یہ اس میں ایک تاثیر ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جب ہم سب مل کر اس مواخات کا پیغام آگے پھیلائیں گے تو لوگ یقیناً یہ آواز سنیں گے اور ہمیں اپنی زندگی میں ہی شاید جو غربت ہے وہ عجائب گھروں میں پڑی ہوئی نظر آئے کہ بھی غربت یہ بھی ہوتی تھی, غربت بھی کبھی ہوا کرتی تھی. اس دن کا خواب دیکھ رہے ہیں. اچھا, اور یہ خواب جو ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑا خواب ہے اور یہ ایسا خواب ہے کہ ہم سب کی زندگیاں ختم بھی ہو جائیں مگر یہ خواب جو ہے چلتا رہے گا. جتنی جلدی یہ خواب پورا ہو اتنا اچھا ہے. یونیورسٹی کے حوالے سے بتائیے کہ وہاں پر کلاسز وغیرہ کا جو ہے آغاز ہو گیا ہے, کتنے طالب علم وہاں پر پڑھ رہے ہیں؟ وہ جو ایک اینٹ در اینٹ کر کے جو سلسلہ تھا جی وہ ہم نے ایک اینٹ بیچ کر 1,000 روپے کی ایک اینٹ بیچ کر یہ یونیورسٹی تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 1,000 کے لگ بھگ طالب علم ہیں جو پورے پاکستان سے آتے ہیں, 48 اضلاع سے, ہر صوبے سے, اور وہ 14 زبانیں بولتے ہیں. کوئی رنگ, نسل, مذہب, ذات, برادری, علاقے کی کوئی تفریق نہیں ہے. تو فی الحال ہمارے پاس بزنس کی, آئی ٹی کی, اکنامکس کی, لنگوسٹکس کی اور یہ کلاسز اور بایو ٹیکنالوجی کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں. تو یہ یونیورسٹی کا چارٹر ابھی ہمیں نہیں ملا. ہم نے ابھی مختلف پبلک یونیورسٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو افیلیٹ کروایا ہے. تو جو ہی ہماری کچھ بنیادی جو لوازمات ہیں وہ پورے ہوں گے تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی کے چارٹر کے طور پر بھی ہم سامنے آئیں گے. تو الحمدللہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آہستہ آہستہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر, آہستہ آہستہ ملے گی اس کے چہرے کی سحر, آہستہ آہستہ. تو یہ جو سحر ہے انشاءاللہ ایک دن اس کو ضرور دیکھیں گے ہم, اور آپ مل کے دیکھیں گے. اور میں آپ کو بھی اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں, اس یونیورسٹی میں آئیں, دیکھیں کہ نیا سورج کیسے طلوع ہو رہا ہے, بچے کیسے جذبے سے پڑھ رہے ہیں, مستقبل کے لیڈر ان کی کیسے تربیت کی جا رہی ہے. تو یوں دیکھنے کے بعد جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیئنگ از بلیونگ, بالکل, تو میں تو جو بھی کہوں گا وہ دیکھ کر ہی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. جی اچھا, اور اب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کوئی وہ بہانہ نہیں ہے نا, ورنہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بہانہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم کیسے پڑھیں. تو اب وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ بھائی یہ ادارہ ہے, آپ جائیں, پڑھیں, کام کریں اور پھر فیس دیجیے. تو یہ تو ایک بہت الگ ایک راستہ دکھا دیا آپ نے ان لوگوں کو. جی بہرحال, لیکن ایک اس میں بات میں یہ کہوں گا کہ ابھی
یہ تو آغاز ہے نا. تو پاکستان میں آپ اندازہ کیجئے کہ 2 کروڑ بچہ پرائمری اسکول میں بھی نہیں جاتا. تو ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جس میں ہر بچے کے ہاتھ میں کاغذ قلم اور کتاب ہو. تو یہ ابھی سفر طویل ہے, دشوار گزار بھی ہے, اس میں بڑے کانٹے بھی ہیں, صعوبتیں بھی ہیں, لیکن ہمیں پوری امید اور یقین ہے اس قوم کے اوپر کہ جو اتنی دیانتدار ہے کہ اربہ روپے کی رقم قرضے کے طور پر لیتی ہے اور پھر محنت کر کے وہ اپنی زندگی بھی سنوارتی ہے اور پھر وہ قرضہ واپس بھی کرتی ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ 20 کروڑ لوگ ہیں, اگر ہر روز 1-1 روپے کی بھی عطیہ دینا شروع کریں تو اربہ روپے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اس ملک کا مستقبل سنور سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی تخمینہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم رمضان میں تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں, ڈونیشنز بھی دیتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو یہ بات پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے اور احبابوں سے کہ بھائی بتاؤ ہمیں کون سی ایسی انسٹیٹیوشن ہے یا کون سا ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جہاں ہم جا کر دے دیں. تو آپ کوئی تخمینہ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ رمضان میں آپ لوگوں کی جو ڈونیشنز ہیں وہ کتنی بڑھ جاتی ہیں دیگر سال کے؟ اور یہ بلکہ تخمینہ ضروری بتائیے گا کہ کس مد میں کتنی ایسی آپ کے ٹارگٹس ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ پھر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں معاونت کر سکیں. جی رمضان میں ظاہر ہے دینے کی, جیسے میں نے کہا کہ خوشی اور مسرت کا اور ہی عالم ہوتا ہے, تو رمضان میں عطیات بھی بڑھ جاتے ہیں, زکوٰۃ بھی بڑھ جاتی ہے. تو ہمارے جو بنیادی 2 ہی, جیسے میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ 2 ہی پہلو ہیں کہ قرض حسن فنڈ میں دینا چاہیں تو وہ عطیات ہیں, وہ آپ کا صدقہ ہے, اور تعلیمی اور صحت اور ٹرانسجنڈرز کے فنڈ میں دینا چاہیں تو وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. تو آپ خوش ہوں گے آپ سن کے کہ عام مہینوں کی نسبت اس مہینے میں جو دینے کی جو رفتار ہے نا وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یعنی لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس مقدس مہینے کی بابرکت لمحوں میں جتنا کچھ دیں گے وہ ہمیں اپنے رب کے اور قریب کر دے گا. تو وہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. اس مہینے میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر دستک دیں, ان کو یہ احساس دلائیں کہ خوشیاں اوروں کی بھی تو ہے نا, اوروں کے بچے کو بھی پڑھنا چاہیے, اوروں کے بچوں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. تو یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہی کہوں گا کہ ہمیں یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی رحمت کا ایک نتیجہ ہے نا. تو میری محنت تو کوئی ویلیو نہیں رکھتی اگر میرے رب کی عنایت اور اس کی مہربانی نہیں ہوگی. تو جو کچھ اس دھرتی پہ ہے وہ رب کا ہے, اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. تو ہمیں تقسیم کر کے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل. تو اگر وہ جیسے اگر کوئی ہم آپ کے کسی کار خیر میں حصہ ملانا چاہیں یا کوئی اینٹ اگر لگنے سے بچ گئی ہو, کوئی ایک آدھ اینٹ ہم بھی لینا چاہیں تو کیسے رابطہ کریں یہ بھی ذرا بتا دیں. بس جی آپ کے نام کی اینٹ تو بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کا نام لکھا ہوگا اور 10 20 50 سالوں کے بعد آپ کا کوئی پوتا یا نواسا یا نواسی وہاں سے گزرے گا, کہے گا کہ یہ دیکھو میرے دادا نے یہ اینٹ لگائی ہے. تو وہ اینٹ تو ضرور لگنی ہے. So it has an historic value, ڈاکٹر. اس کا طریقہ ضرور تاریخی ویلیو ہے. جی بالکل. تو جی بالکل اس کا ہوگا کہ جی لوہر اس میں ہماری ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں www.akhubat.org.pk. تو پھر بہت ساری بینکس کی ایپس پہ آپ جا سکتے ہیں, ہمارے پورٹل پہ آپ جا سکتے ہیں, ہمارے دفاتر میں یا فون کر کے نمائندہ کو دعوت دے سکتے ہیں, یا پھر آپ ایک چیک جو ہوتا ہے نا کراس چیک وہ بنا کر ہمارے ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر یہ تمام تر معلومات موجود ہیں. بالکل. اور الحمدللہ دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بھی علم ہے کہ وہ جب دیتے ہیں وہ اخوت کو ہی نہیں دیتے. الحمدللہ اس ملک میں بہت سے اچھے ادارے ہیں, بالکل صحیح, سب کو دیتے ہیں. تو یہ جو ان کو علم ہے کہ ہم نے کیسے اپنی ڈونیشنز دینی ہے. بس یہ دعا ہے کہ ہمیں دینے کی لذت اور ملے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے. اس کی قبولیت کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا خود آپ نے اینٹ لگانی ہے, تو آپ کے توسط سے آج نہ جانے کتنے ہزار اینٹیں لگ گئیں, تو ہر اس اینٹ میں آپ کا اپنا حصہ ہو گیا. بالکل بالکل. جی کیونکہ نیکی کی تبلیغ بھی تو نیکی کا ایک صلہ ہے نا. جی اور یہ جب تبلیغ ہوتی رہے گی تو ہی وہ جو فیض کی بات تھی نا کہ وہ لمبی ہے غم کی شام, مگر شام ہی تو ہے. تو بس یہ شام جو ہے وہ ڈھلنی ہے, دیے سے دیا جلتا رہے گا, آپ دیے جلاتے رہیں, ہم آپ کے ساتھ ساتھ اس میں ذرا کوشش کرتے رہیں کہ ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ہو جائے. جی میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ اخوت نے جو قرضے دیے نا, قرضے دینا ایک اور کام ہے,
لیکن اس کے نتیجے میں جو امید کی دولت اور یقین کی دولت ہمیں ملی ہے نا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ اس ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اس کو صرف ایک پیغام کی ضرورت ہے، تھوڑا سا خواب غفلت سے بیدار ہو جائے تو پھر تو ان کی منزل افق کے اس پار ہے، پھر تو کوئی رستے میں مشکلات کا کوئی سمندر حائل ہو نہیں سکتا۔ تو اخوت کا ایک جو حاصل ہے نا جی، وہ یہ امید ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ قومیں امید سے ہی زندہ رہتی ہیں، ہمیں امید ہوگی تو ہی ہم آگے بڑھیں گے، تو ہی نیا سورج طلوع ہوگا جی۔ اس امید کے سفر میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں سر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اخوت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ جڑیے نیکی کے کاموں سے، اچھے کاموں سے، تاکہ یہ جو کام لوگ کر رہے ہیں یہ کام بڑھتے رہیں اور معاشرے میں اس کے جو پھل ہیں وہ نظر آتے رہیں۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک جی رمضان، اور ہم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کراچی چلتے ہیں۔ عائشہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ السلام علیکم عائشہ۔ وعلیکم السلام جی عائشہ، کیا پکا رہی ہیں آج؟ جی آج میں کیا بنا رہی ہوں؟ میں بنا رہی ہوں نظامی کوئلہ کڑھائی۔ نظامی کباب تو آپ نے کھائے ہوں گے، بالکل اسی فلیور کو ہم بنائیں گے کڑھائی سے، اور ہم لے رہے ہیں اس میں بیف کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ مٹن کی بھی کڑھائی بنتی ہے، چکن کی بھی بنتی ہے، لیکن بیف بہت لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کی کڑھائی بنانا لوگ سوچتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے، تو وہ میں آپ کو شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ وہ کڑھائی بنا سکتے ہیں اور اس کا مسالہ بھی کالا نہیں ہوگا۔ تو یہاں سب سے پہلے میں وہ بتاتی ہوں کہ میں گھر سے کیا کر کے لائی ہوں، اور یہ آپ کو بھی کرنا ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں کہ کچا گوشت کا استعمال کرنا ہے۔ میں نے 1 کلو بیف لیا تھا اور مکس بیف لے لیا، اس میں ہڈیاں بھی ہیں اور بون کا بھی گوشت ہے اور بون لیس بھی ہے۔ پھر اس میں نے ایک پانی ڈالا، اس میں 2 گلاس، اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا اور اسے پکنے کے لیے اچھی طرح گلنے کے لیے رکھ دیا۔ جب وہ اچھا سا گل گیا تو پھر اوپر سے میں نے اس میں ٹماٹر ڈال دیے، اور یہ بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اسے کس طرح سے تیار کریں گے، فلیور کس طرح سے دیں گے۔ تو یہاں ایک کڑھائی لی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ڈالڈا، کلونجی، کینولا آئل، جو کہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور آپ کے کھانوں میں طاقت اور فادیت بڑھاتا ہے، تاکہ آپ ہیلدی لائف جئیں۔ اور اس میں ٹیسٹ پہ آپ یہ سوچیں گے کہ کلونجی آئل ملا ہے، تو ڈالڈا والوں نے ٹیسٹ پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم نے اس میں میٹھا بھی بنایا تھا، ہم نے بیسن کی برفی بنائی تھی، اور آج ہم کشمیری حلوہ بھی اسی میں تیار کریں گے۔ تو کڑھائی کے لیے میں نے یہاں پہ 1.5 کپ لے لیا ہے۔ اچھا، کیونکہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ جو لوگ یہ پوچھیں گے کہ جو بیف ہے اس کو گلانے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں سے بیف گلتا نہیں ہے، تو اس کے بھی آپ ذرا ایک ٹپ کوئی بتائیے گا لوگوں کے لیے کہ بیف کو گلائیں کیسے؟ گلتا نہیں ہے، گلانے کے لیے آپ اسے کچا پپیتا پہلے لگائیں بیف کو، اور پھر اس کے بعد آپ اسے پکنے رکھیں۔ ساتھ پانی میں نہیں شامل کرے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے آپ اس میں کچا پپیتا جو ہوتا ہے اس کا پیسٹ بنا کے لگا دیں، اور پھر اسے آپ نہ گلنے کے لیے رکھ دیں۔ اور ساتھ ہی اگر ایسا ہے بہت جلدی آپ ٹینڈرائزرز جو ہوتے ہیں ان کا کوئی ہوتا ہے کام؟ جی ہاں، وہ اس سے تھوڑا فلیور نا، کچھ بھی آپ کھانا بناتے ہیں اس کا فلیور تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بات نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ کچے پپیتا یا آپ کچری پاؤڈر کا استعمال کریں تو اس سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ بہتر ہے کہ گلانے کے لیے۔ اور اگر آپ کو میں ایک ٹپ اور دیتی ہوں جو میں خود کرتی ہوں گوشت کو گلانے کے لیے، کہ میں کسی اس میں ڈالتی ہوں پانی اور اس میں پیک کرنے کے لیے اسے ایلومینیم شیٹ سے بالکل کور کر دیتی ہوں، یا آپ ڈھکن پہ آٹے کی جو ڈو ہوتی ہے وہ بنا کے لگائیں، بالکل کور کر دیں، اور پھر اسے آپ رکھ دیں 20 منٹ کے لیے، بالکل ریشہ ریشہ سا گوشت گل جائے گا۔ یا ایسا میں نہاری بنانے کے لیے کرتی ہوں۔ تو یہاں میں نے آئل ڈال دیا تھا، اب اس میں ڈالوں گی جنجر گارلک کا پیسٹ فریش، تاکہ اس سے بہت اچھا سا فلیور آئے ہماری کڑھائی میں۔ اور ساتھ ہی اس میں ہم سارے مسالے بھی شامل کریں گے، لیکن تھوڑا سا اسے یوں کرتے ہیں، بھونتے ہیں۔ اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں اپنا جتنا ہم نے گوشت کو گلا کے رکھا ہوا ہے، اور ٹماٹر بھی اسی میں شامل کر دیے ہیں، وہ بھی اچھے سے گل گئے تھے۔ واہ واہ، بیف کی کیا، میں نے 6 ٹماٹر ڈالے تھے بڑے سائز کے، دیکھ کے خوشی ہو جاتی ہے انسان کو۔ واہ واہ جی یہ دیکھیں۔ اب اس میں ہم مسالے شامل کرتے ہیں، وہ زیادہ اہم ہے کہ مسالے سے کس طرح سے یہ اسپائسی بنے گی۔ یہاں میرے پاس رکھا ہے کباب مسالہ، اور ساتھ اس میں نے کڑھائی مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے، جو اسے بہت اچھا فلیور دے گا۔ تو ہم یہ 2 کھانے کے چمچ یہ شامل کر دیتے ہیں۔ ہم نمک شامل نہیں کریں گے کیونکہ نمک ہم نے بوائل کرتے ہوئے ڈالا تھا، اور جو مسالہ ڈالا ہے اس میں بھی ہوگا۔ تو ہم یہاں پہ ڈالیں گے کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ 1 کھانے کا چمچ، اور ہم شامل کریں گے کٹا ہوا دھنیا 1 کھانے کا چمچ، اور اسی میں ہم شامل کریں گے، ابھی ہم لاسٹ میں بالکل کالی مرچ شامل کریں گے، لیکن ابھی کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنے ویسے تو نہیں جاتی، لیکن میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا اسپائسی بنانے کے لیے
تو اس میں ہم تھوڑی سی شامل کر دیتے ہیں 1 چائے کا چمچ. ٹھیک ہے, اب ہم اسے تھوڑا بھونیں گے اور یہ جب بھوننے لگے گا اور سارے جتنے ہم نے اسپائسز ڈالے ہیں وہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں گے, ان کا کچا پن دور ہو جائے گا, تو ہم اس میں دہی شامل کریں گے, اس میں کریم جائے گی, ہری مرچیں جائیں گی, ادرک جائے گا جو ہم نے اس طرح سے کٹنگ میں رکھا ہوا ہے, اور ساتھ ہم کوئلے کا دھواں لگائیں گے. تو اس کی بھی کریں گے تھوڑی سی بھنائی کور کر کے. ساتھ اگر آپ کہیں تو اجازت دے تو میں حلوہ بھی بتا دوں. آپ کو اجازت ہے, بالکل, آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ ہم تو جسارت نہیں کر سکتے کہنے کی بھی کچھ. کشمیری حلوہ بنانے کے لیے ہم یہاں پہ لے رہے ہیں کڑھائی, اور کڑھائی میں ہم ڈالیں گے ڈالڈا, کلونجی, کینولا آئل. اس میں ہم میٹھا بھی بنا رہے ہیں, تو آپ سوچ لیں کہ کتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہوگا, یعنی کہ ٹیسٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا ہوا. تو آپ ادھر اس میں میٹھا جو چاہے آپ بنا سکتے ہیں. لوگ گھی میں بناتے ہیں, لیکن آپ ڈالڈا, کلونجی, کینولا آئل میں بنائیں تو بہت ہیلدی بنے گا. ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے 1 کپ آئل, اور اس میں ہم شامل کریں گے یہاں پہ سوجی رکھی ہے میرے پاس, یہ 1.5 کپ ہے, تو یہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کی کریں گے ہم بھنائی. 1.5 کپ کہاں, تو 1 کپ ڈالا آپ نے. کچا پن دور ہوگا, کلر جی یہ 1 کپ ڈالا نا آپ نے؟ نہیں, میرے پاس یہ ناپا ہوا تھا, یہ ذرا بڑا باؤل تھا, یہ 1.5 کپ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ورنہ میں نے کہا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 1.5 کپ اور ڈال رہی ہیں 1 کپ, یہ تو کھلا تضاد ہے. یہ ذخیرہ اندوزی کر رہی ہوں گی. اچھا, نہیں, وہ بڑا باؤل تھا جو میں گھر سے ناپ کے لائی تھی, تو وہ 1.5 کپ تھا. اور پھر میں نے اس میں کیا کیا شامل کرنا ہے, چھوٹی الائچی شامل کرنی ہے, اس میں زعفران جائے گا اس میں, اور ساتھ چینی شامل کریں گے, پسا ہوا کھوپرا شامل کریں گے. یہ ٹوٹی فروٹیز ہیں, مارکیٹ میں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں کلرفل, ہم یہ شامل کریں گے. یہاں میرے پاس 4 مغز یعنی کہ میلن سیڈ رکھے ہیں, اور ساتھ کشمش ہے, بادام ہے, پستے ہیں اور کاجو ہے, سب میرے پاس یہاں کٹنگ ہوا رکھا ہے, ہم وہ شامل کریں گے. یہ تھوڑا سا نا الگ سے بچا بھی لیجیے گا, جسے ہم پیل کریں گے. ہاں, یہ 4 مغز جو ہے نا کہ پستے, بادام, کشمش وغیرہ, یہ الگ سے بچا بھی لیجیے گا تھوڑے سے, وہ پھر بچے کھاتے رہتے ہیں اس میں سے. یہ ذرا یہ ہوتا ہے, یہ کچھ بن رہا ہوتا ہے نا, امی حلوہ بنا رہی ہوتی ہیں, بیچ میں سے کوئی نہ کوئی اوپر سے ختم ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا شکر ہے ابھی یہاں نہیں ہوتا کیونکہ روزہ ہوتا ہے نا سب کا, تو پہلے ہی ورنہ یہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں ڈلنے سے پہلے. اچھا, ہم آخر میں اس میں سیب ڈالیں گے. یہ سیب رکھا ہوا ہے میرے پاس, اس کی سکین کو ہم ریموو کریں گے اور اسے ہم گریٹ کریں گے اور وہ شامل کریں گے, یعنی کہ کدو کش کر کے اس کا گودا شامل کریں گے. سیب کو کدو کش کریں گے, واہ, یہ بھی دیکھیں سائنسی بات ہو گئی نا. سیب کدو کش, صحیح ہے. تو اب آپ کے پاس کچھ وقفہ ہے تو ہم نعت کی طرف جائیں, یا آپ کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا آپ مزید آگے بڑھائیں گے؟ جی, اب آپ جا سکتے ہیں, میں اتنے اس کی بھنائی کر رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, آپ بنائی کیجئے. ہمارے ساتھ قاری محمد طاہر صاحب اور نظام خلجی صاحب موجود ہیں آج نعت کے حوالے سے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, ویلکم. تو قاری صاحب پہلے ہم آپ کی طرف آتے ہیں, کون سی نعت سنائیں گے؟ نعت جی کلام ہے سیم چشتی صاحب کا, اچھا, نبی کا لب پر جو ذکر. صحیح, تو 2 اشعار اگر آپ سنائیں ہمیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. اور نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ, ہیں رتبے جن کے عظیم و بالا. نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ,
ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ سبحان اللہ قاری صاحب، بہت خوبصورت نعت آپ نے پڑھ کر سنائی ہمیں۔ نظام خلجی صاحب، آپ کون سی نعت سنائیں گے؟ آج ماشاءاللہ بہت ہی مشہور زمانہ کلام، در نبی پر پڑا رہوں گا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، دو اشعار آپ کی طرف سے بھی۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مقصد، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، اسی توقع پہ جی رہا ہوں،
یہی تمنا جلا رہی ہے، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، واقعی بڑی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز۔ جی عائشہ، جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیری حلوہ بالکل تیار ہو گیا ہے، اس میں نے پسا ہوا کھوپرا شامل کر دیا تھا۔ اچھا میں نے بھنائی کی طرف سے گئی تھی کہ میں نے بھون رہی تھی اور چینی شامل کی تھی، پھر اس کے بعد میں نے اس میں کم سے کم 2 گلاس بھر کے پانی شامل کیا، بالکل تھوڑا سا بوائل آیا تو بالکل سلو ہیٹ کر کے اسے اس طرح سے بنایا تاکہ یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے سوجی بالکل، اور جتنا ہم نے آئل ڈالا تھا ڈالڈا کلونجی کینولا آئل وہ اوپر آ گیا ہے۔ اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہاں پہ سیب، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اسے گریٹ کر لیے تھے گریٹر کی مدد سے، یعنی کہ کدوکش سے کر لیے تھے، یا آپ اسے اس طرح سے شامل کریں گے اس حلوے کے اندر تو اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا، کیونکہ کشمیر میں سیب بہت وہیں پائے جاتے ہیں اور کشمیری سیب کو تو کوئی مطلب جواز ہی نہیں ان کے کھانوں میں۔ کلر بھی ڈالا ہے کوئی ایسی چیز جس سے کلر بدل گیا حلوے کا؟ جی فوڈ کلر ڈالا ہے میں نے، جو کہ زعفران کلر ہے، اور یہ زعفران بھی ڈالوں گی دودھ میں سے گھول کے تاکہ اس کا بھی بہت اچھا سا فلیور آئے۔ ایک زعفران اور ایک سیب، یہ سب کشمیری حلوے میں جاتی ہیں، ٹوٹی فروٹیز ہیں یہ جائیں گی، اور یہاں پہ میرے پاس جو اتنے نٹس تھے وہ، اب اسے ہم کرتے ہیں کور اور اپنی کڑھائی کی طرف آتے ہیں کہ کڑھائی میں عائشہ ایک کام کرتے ہیں نا، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہاں ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی عائشہ، آپ کے کچن میں پکنے والی چیزوں کی فائنل شکل کیا نکلی؟ کیا سٹیج ہے؟ جی بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کڑھائی کی فائنل شکل اس طرح سے آ گئی ہے کہ ہری مرچیں میں نے اس میں شامل کر دی تھیں، ساتھ اس میں میں لیمن جوس اب بالکل اینڈ میں شامل کر رہی ہوں تاکہ اس کا کھٹا پن ہے وہ اس میں رہے، اگر آپ پہلے ڈال دیتے تو وہ ختم ہو جاتا۔ ساتھ کٹی ہوئی کالی مرچ شامل کر رہی ہوں بالکل اینڈنگ میں تاکہ ہماری کڑھائی جو ہے وہ کالی نہ ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اس طرح سے ریڈ کلر کی ہے۔ ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا ادرک، یہاں اندر شامل کریں گے اور تھوڑا سا اوپر ڈالیں گے۔ اب ہم یہاں رکھ رہے ہیں کوئلہ کا دھواں دینے کے لیے، کیونکہ نظامی کوئلہ کڑھائی بن رہی ہے تو یہاں میرے پاس رکھا ہے کوئلہ، اور ہم اسے کوئلے کو اس طرح سے ڈالیں گے۔ آخر میں ہم اوپر سے تھوڑی سی کریم بھی ڈال سکتے ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں کریم بھی، اس سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا کڑھائی میں۔ یہ دیکھیں بس اسے ہم نے ڈالا اور یہ کڑھائی کمپلیٹ، اوپر سے ہرا دھنیا ڈال کے ہم سرو کریں گے۔ یہاں میرے پاس رکھے ہیں سب روسوں کے چکن سموسے جو کہ بہت ہی مزیدار ہیں، اور رمضان کا یہ بالکل آخری ہفتہ چل رہا ہے اور سموسے ہمیں پورے سال یاد آتے ہیں، تو سب روسو آپ کو پورے سال یہ پابندی تو نہیں ہے سموسوں پہ، اگر پورے سال میں بھی کھائیں تو نہیں، رمضان میں ذرا ماحول بن جاتا ہے سموسوں سے، صرف آلو کے مل جاتے ہیں یا تندے کے مل جاتے ہیں، نہیں سب روزوں کے سموسے ہیں بھائی، آپ جب چاہیں کھائیں۔ یہ جو آپ کو چکن سموسے ہیں وہ آپ کو سبروسوں کے ہی تیار ملیں گے، اور بہت زیادہ دیکھیں آپ کتنی ساری ان کی تعداد ہے، کافی تعداد میں ملتے ہیں اور بہت ہی ریزنیبل پرائز میں آپ کو ان کی سارے پروڈکٹس ملتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے چلیں، اچھا رہنے دیں، اب کیا میں کہوں، لیکن یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے چلیں، مل گئے ان کو، وہ دیکھیں کتنے سارے ہیں، یہاں ڈال دیے اور یہ ہوں گے
कढ़ाई भी बिल्कुल कढ़ाई भी हो गई, सबरोसों के समोसे भी हो गए, और वो जो आपका मीठा था उसका क्या हुआ मामला? जी वो बिल्कुल आप देख सकते हैं वहाँ पे 7 अप दिल की बात के साथ रखा हुआ है कश्मीरी हलवा। किसे? जो मर्जी है। यही जो मिठाई आपने बनाई है, इसको मिठाई कहेंगे या मिठाई कहेंगे आप? ये एक और रिसर्च बेस्ड सवाल है। मिठाई है, मिठाई स्वीट, देखिए हलवा है। सही। ये जो नई यूनिवर्सिटी बन रही है ना मुल्क में, उस पे इस पे रिसर्च करवा लेंगे आपके इस सवाल पर। जी के क्यों कहते तो है ना, लेकिन जबरदस्त, बेहतरीन। तो ये हो गया जी आपका मामला सारा। जी 7 अप दिल की बात के साथ आपने तैयार हो गई है बस में से। जी बिल्कुल, मैंने दिल की बात 7 अप के साथ उसके साथ रखी है अपनी हलवा, और साथ कढ़ाई भी रखूंगी, क्योंकि कढ़ाई आप बनाए तो 7 अप के साथ एंजॉय करें। ठीक है भाई, यानी कि दिल की बात आप तभी कहें जब 7 अप साथ हो, वरना अगर 7 अप साथ नहीं है तो फिर दिल की बात को अपने दिल के अंदर वेरी गुड जी दबा दे, रहने दे। बिल्कुल आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं चाह रहा हूँ आखिरी 1 मिनट रह गया है, तो उसमें अगर हम कसीदा बुर्दा शरीफ सुन लें तो बड़ा अच्छा होगा। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाएं खैर मकदम के तराने गुन। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको लेकर चलते हैं, हमारा सेगमेंट है रोज़ा कुशाई, और देखते हैं आज किस किस बच्चे ने रोज़ा रखा। दिखाएं जी तस्वीरें। जी तस्वीरें दिखाएं। ये हैं जी मोहम्मद अरशमान चौधरी, सरगोदा से इनका ताल्लुक है, इन्होंने रोज़ा रखा चौधरी साहब माशाल्लाह। और ये है हमदान चौधरी, अच्छा ये दोनों भाई हैं शायद, सरगोदा से इनका ताल्लुक है। हाँ चौधरी बिरादरान। अनस बिन उवैस इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। ये देखें हार पहन कर क्या खूबसूरत तस्वीर इन्होंने खींचा। दानियाल हम्माद ये तो रोज़ा कुशाई की शादी की तस्वीर है इनकी, चल इनकी नहीं मतलब किसी रिश्तेदार की। मुस्तफ़ा अली रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है, ज़बरदस्त दस्तरखान के सामने ये बैठे हुए हैं। मोहम्मद बिलाल लाहौर से जी, इन्होंने भी रोज़ा रखा माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके चेहरे पे लग रहा है थोड़ा सा रोज़ा, थोड़ा सा होता है। हाँ ठीक है, सही है, यही तो फीलिंग है, जज्बा यही है ना। सैयदा अनुषा जिलानी, सैयदा हरीम जिलानी, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। ये भी देखें जिलानी सिस्टर्स चौधरी बिरादरान। आज जो है ये हमारा इस तरह फैमिली शो चल रहा है भाई, ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। इन बच्चों ने रोज़ा रखा, अल्लाह ताला इनकी इबादतों को कबूल फरमाए और इनके वालिदैन की जो कोशिशें हैं उनको भी कबूल फरमाए, और इनको अल्लाह ताला जो है वो इनसे अपने काम लें जब ये बड़े हो जाएँ। तो नाजरीन आज की ट्रांसमिशन में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।